جی السلام علیکم۔ بہت سی دعاؤں کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ میری آج کی باتیں ایسے والدین کے لیے ہیں جو ہر وقت لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں اور ان کے انہی لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے ان کے بچوں کی شخصیت بری طرح متاثر ہو جاتی ہے۔ ایک تعلیم یافتہ نوجوان اپنی ملازمت کے دوران بڑا پریشان نظر آتا تھا۔ اس کے دوست اس سے وجہ پوچھتے تھے لیکن وہ دوستوں کو وجہ نہیں بتاتا تھا۔ لیکن ایک ماہر نفسیات سے اس نے رابطہ کیا اور اس کو بتایا کہ میں نے اپنے بچپن سے آج تک اپنے والدین کو لڑتے ہی دیکھا ہے، بلکہ بعض اوقات تو نوبت ہاتھا پائی تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ میرا ایک بھائی تو نفسیاتی مریض بن چکا ہے اور میں بھی فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ جب وہ دونوں لڑ رہے ہوں تو میں کس کا ساتھ دوں۔ ماہر نفسیات خاموشی سے اس کی بات سنتا رہا اور پھر اس نے کہا کہ دیکھو یہ بڑا سنگین معاملہ ہے، تمہارا ان سے ماں باپ کا رشتہ ہے اور ان کا آپس میں میاں بیوی کا رشتہ ہے، وہ تو سالوں سے ٹھیک نہیں ہو سکا۔ بہتر یہی ہے کہ جب تمہارے والدین جھگڑا کریں تو تم گھر سے نکل جایا کرو۔ تمہیں سمجھانا تو آسان ہے مگر تمہارے والدین کو سمجھانا بہت مشکل ہے۔ اب یہ وہ صورت ہے کہ جو ہر اس گھر میں پیش آتی ہے جہاں والدین لڑتے جھگڑتے ہیں۔ ان کی زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں مگر ان کے جھگڑے کم نہیں ہوتے۔ وہ محض اپنے بچوں کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ رہنے پر مجبور ہوتے ہیں، لیکن آپس کے جھگڑوں میں وہ اپنی اولاد سے بھی لاپرواہ ہو جاتے ہیں اور یہ جھگڑے بچوں پر بہت منفی اثرات مرتب کرتے ہیں۔ اور ایسے والدین جو اپنے بچوں کے سامنے لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں بچوں کی شخصیت کو مکمل تبدیل کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ماں باپ کے جھگڑوں سے بچوں کی عزت نفس بھی متاثر ہوتی ہے اور ان کا خود پر سے اعتماد بھی اٹھ جاتا ہے۔ اب جہاں والدین کے تعلقات آپس میں اچھے نہیں ہوتے وہاں بچوں میں مختلف امراض پیدا ہونے کے امکانات بھی دیگر خاندانوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ مستقل دباؤ ہوتا ہے اور عام طور پر ایسے گھرانوں کے بچے نشہ کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈپریشن، انگزائٹی، خودکشی کی کوشش کرتے ہیں، گھر سے بھاگ جاتے ہیں یا بلا وجہ لوگوں پر اپنا غصہ اتارتے ہیں۔ اسی قسم کے رویے دیکھنے میں آتے ہیں۔ تو ایسے والدین جو کسی بھی وجہ سے لڑائی جھگڑوں کے باوجود ایک ساتھ رہنے کا فیصلہ کر چکے ہیں تو اس صورت حال میں ان کو چاہیے کہ اپنے رویوں میں بہتری پیدا کریں تاکہ ان کے بچوں کا مستقبل محفوظ رہ سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ خوش رہیے۔ اللہ حافظ۔